السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آپ کو میں جو خبر دینے لگا ہوں وہ اچھی خبر نہیں ہے اور پریشان کن خبر ہے، تشویشناک خبر ہے۔ اور مجھے حیرانی اس بات پہ کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ یہ بات بالکل ڈسکس ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ان کو ہی کرنی چاہیے تھی پہلے اور پھر یوٹیوب وغیرہ پہ ہونی تھی۔ بہرحال اب میں خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور میرے پاس کنفرم خبر ہے کہ امریکن ٹروپس جو پاکستان میں آئی ہیں افغانستان سے، وہ پاکستان سے باہر نہیں جا رہے۔ اور یہ ایک بڑی لمبی چوڑی سازش ہے جو پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور مزید کی جا رہی ہے، اور اس میں اور لوگ بھی ایڈ ہو رہے ہیں، اور اس میں ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے، انہوں نے ان کی اجازت دی یا دلوائی۔ اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا فورن آفس جو ہے وہ ٹوٹل ڈس رے میں ہے، ان کی آپس میں بن نہیں رہی، خاص طور شاہ محمود قریشی اور معید یوسف کی جو آپس کی انبن ہے یا آپس کی جو منہ ماری ہے، اس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ افغانستان کی صورتحال ایسی ہے جس کے اوپر میں آپ کو روزانہ آپ کو اپڈیٹس بھی دے رہا ہوں، خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق بتا رہا ہوں، جو وہاں پہ چیلنجز ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ سب سے بڑے چیلنج جو ہیں وہ پاکستان کے لیے آگے پڑ گئے ہیں، اور پاکستان نے بہت سنہری موقع اپنا جو ہے وہ کھو دیا، اور وہ کھویا ہے اس وجہ سے کہ معید یوسف اور شاہ محمود قریشی ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ ایک امریکہ کے حامی ہیں اور دوسرے امریکہ کے حامی نہیں ہیں۔ کون ہو سکتا ہے یہ تو آپ فیصلہ کر لیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ کہا جا رہا ہے اس وقت 4000 امریکن آرمی کے، ایئر فورس کے یا مرین کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں، اور وہ یہاں ہوٹلز سارے بک ہو گئے ہیں، گیسٹ ہاؤسز بک ہو گئے ہیں، اور وہ ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی، کم از کم 7000 ابھی اور آ رہے ہیں اگلے 2 دن کے اندر جی، اور یہ 11 سے 12,000 امریکن یہاں پہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 8 سے 10,000 لوگ اور آ رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جس میں سویلین کانٹریکٹرز ہیں، جس میں افغانستان کے لوگ ہیں، افغان نیشنلز ہیں جو امریکنوں کے ساتھ کام کرتے رہے، اور 20 سال انہوں نے اپنی خدمات اپنے ملک کے خلاف امریکہ کو بیچیں۔ وہ لوگ بھی پاکستان آ رہے ہیں، اور امریکہ نے ان کا ڈیٹا جو ہے پاکستان سے شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈیٹا شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مبشر لقمان ہے، مبشر لقمان آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، مبشر لقمان فرض کریں وہاں پہ ایس سی او کا کام کر رہا ہے، تو یہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے، کیا کام کرتا رہا ہے، اس کی کیا اسٹرینتھ ہے۔ اب وہ اس طرح کا ڈیٹا کوئی نہیں دے رہا، کہہ رہے ہیں مبشر لقمان ہے ہمارا کانٹریکٹر ہے جی، ہمارے لیے کام کرتا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو ہمیں یہ نہیں پتہ اس میں سی آئی کے کتنے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ اس میں موساد کے کتنے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ اس میں اور کتنے، ہمیں یہ نہیں پتہ اس میں تخریب کار کتنے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ داعش ہو یا القاعدہ ہو، ان کے پیچھے کس کس کے ہاتھ کار فرما ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ٹی ٹی پی کے اس میں کتنے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کے فنڈرز جو ہیں سارے وہ برطانیہ تو نہیں لیکن بھارت ضرور ہے، اور اس میں امریکہ بھی بھارت کا نمبر 1 پارٹنر ہے۔ تو ایک بڑی سیریس سچویشن ہو گئی۔ اب ہو کیا رہا ہے، میں آپ کو تفصیل سے ذرا اس کی ایک چیز بتاتا ہوں، اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امریکہ پاکستان سے 3 مہینے سے کوشش کر رہا تھا بیسز لینے کی، اور پاکستان اس کو بیسز نہیں دے رہا تھا، پاکستان اس کو پرمیشن نہیں دے رہا تھا، اور پاکستان کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے جب حملہ ہوتا ہے افغانستان کے اوپر، وہاں طالبان کی حکومت ہوتی ہے، تو طالبان امریکہ تک تو جا نہیں سکتے، تو وہ اپنا ٹارگٹ پاکستان کو بنا لیں گے کہ پاکستان کی سوائل یوز ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر سے حملہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک صرف پاکستان پہ کرنے اور پاکستان کی گڈ ول جو ہے وہ خراب ہونی ہے۔ آلریڈی اس وار آن ٹیرر پہ ہم بہت کچھ لوز کر چکے ہیں، لیکن امریکہ کو اس کی فکر نہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ اپنی پریزنس رکھے پاکستان کے اندر، اور کسی طرح بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا ہے، اور سی پیک جو چائنا پاکستان پورے ریجن کا ہے، اس کے اوپر کسی طرح براجمان رہے۔ اور افغانستان سے بظاہر تو وہ نکل گیا، لیکن اپنے انٹرسٹ تو اس کے نہیں نکلے وہاں پہ، تو وہ وہیں رہنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ چائنا، رشیا، ایران، پاکستان کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے بیچ میں وہ جو ہے سپیڈ بریکر بنا کے رہے، تاکہ افغانستان کسی طریقے سے سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ نہ کرے، نہ چائنا کے ساتھ، نہ پاکستان کے ساتھ، نہ رشیا کے ساتھ۔ اگر یہ سارا ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جاتا ہے تو جتنا ٹریڈ اور کامرس اس روٹ کے تھرو ہونا ہے، تھرو افغانستان ہونا ہے، تھرو پاکستان ہونا ہے گوادر کے بعد، تو وہ پورا یورپ اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ تو کریش کر جائے گا، اور مڈل ایسٹ اگر کریش کرتا ہے تو اس کی پیٹرول کے اوپر چائنا کی، امریکہ کی اکانومی ہے
تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیونکہ پیٹرو ڈالر ہے تو پیٹرول اگر برے حال ہوتا ہے تو ڈالر کا کیا حال ہوگا اور امریکہ کا کیا حال ہوگا. تو امریکہ نے پاکستان سے بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں یہاں پہ اپنے فوجی لے کے آنے ہیں, فوری طور پہ انخلا کرنا ہے افغانستان سے. پاکستان انکار کر رہا تھا, شاہ محمود قریشی کو ریزسٹ کر رہے تھے. محیط یوسف جاتے ہیں امریکہ اور جا کے ڈس کر کے ہر چیز پہ ہم ہی بھر لیتے ہیں. اب آپ ذرا سمجھیں غور سے یہ کتنی خوفناک بات ہے. قطر جو ہے وہاں پہ امریکہ کا فل فلیج بیس ہے. قطر کے اندر بیس ہے, جبوتی کے اندر 2 بیسز ہیں, لیکن امریکہ وہاں پہ نہیں لے کے جا رہا. ایک فلائٹ جو کابل سے یہاں آ رہی ہے, ایکچولی کابل سے قطر بھی جا سکتی ہے, دوحہ بھی جا سکتی ہے, کابل سے جبوتی جا سکتی ہے, اور 2 ایسے ملک جہاں پہ امریکہ کی بڑی ہیوی پریزنس ہے, بلکہ 3 ممالک ان دونوں کے علاوہ, ایک ہے UAE, ایک ہے سعودی عربیہ اور ایک ہے بحرین, اور ان تینوں پہ ان کی فورسز کی پریزنس ہے, لیکن وہ وہاں پہ نہیں اس کو لے کے جا رہے اور وہ پاکستان لے کے آ رہے ہیں. پاکستان نے ان کو جس طرح دیا, ان کو ویزاز وغیرہ دینے تھے لیگلی, ان سارے ہزاروں لوگوں کو جس طرح سے ویزے دینے تھے, وہ انہوں نے کہا جی ہم تو 72 گھنٹے کا دے سکتے ہیں, جو ٹرانزٹ ویزا ہے امریکہ نے انکار کر دیا. ان کا جو مرضی ہو جائے, یہ مہینے تک تو یہیں پہ, یہ تو نہیں نکلتے. اب جو ہے ایک سیگمنٹ فارن آفس کا امریکہ سے یہ نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ فوری طور پہ, نومبر نہیں, دسمبر نہیں, فوری طور پہ ہمیں فاٹف سے نکال دو, فوری طور پہ ہمارے اوپر جتنی سینکشنز لگی ہیں, جتنی ریڈ لسٹ کے اوپر ہے, ہم اس سے نکال دو, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں. اور ادھر ہم نے سائن کر دیا, ان کو اجازت دے دی. اب ان کو ہم نے 25 سے 30 دن کا ہم نے ان کو ویزا دے دیا. اب 25 سے 30 دن میں بھی وہ جانے نہیں والے. آپ دیکھ لیجئے گا, ان کی کوئی فلائٹس نہیں بک ہو رہی ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ یہیں پہ ہیں. آپ دیکھ لیں انہوں نے ہر ہوٹل کو, ہر جگہ کو کہا ان لمیٹڈ ہم یہاں پہ ٹھہر رہے ہیں. اور اب آپ کو یاد کراؤں کہ میاں نواز شریف کے دور میں, بلکہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہو گیا تھا, میاں نواز شریف کے دور میں ہم نے بھی اس وقت پروگرام کیا تھا, اس وقت اور بڑے لوگوں نے پروگرام کیے تھے. میرا خیال ہے کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے, ارشد شریف نے بھی اس پہ پروگرام کیے تھے, اس پہ شاید کامران خان کا بھی ایک مجھے یاد پڑتا, انہوں نے بھی کیا, میں نے تو کئی کیے تھے اس کے اوپر. وہ یہ کہ امریکن ایمبسی کے اندر 20,000 لوگوں کی اکاموڈیشن بنائی جا رہی ہے, اور تل اویو کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی امریکن ایمبسی ہوگی. اچھا کیا کرنا تھا انہوں نے ان 18-20 ہزار لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کا, اور وہ کیسے رکھنا تھا ان کو, کس مد میں ان کو رکھنا تھا. اس وقت CDA کے خلاف ہم نے بڑے پروگرامز کیے کہ انہوں نے یہ کیسے پرمیشن دے دی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس ملک میں جو کام ہونا ہوتا ہے وہ بزور قلم کر دیا جاتا ہے, اور وہ ہو گیا. اور انہوں نے کنسٹرکشن بھی کر لی, انہوں نے سب کچھ بنا لیا, انہوں نے بنکرز بھی بنا لیے, بنکرز بھی اس وقت بن گئے, سب کچھ بن گیا. اور یہ دنیا کی دوسری بڑی ایمبسی جو ہے پاکستان بن گئی. پاکستان میں ویزا کا حال یہ ہے کہ میں نے تھوڑے دن پہلے, میں نے 1 ہفتہ پہلے ویزا کے لیے اپلائی کیا, تو انہوں نے مجھے اگلے جولائی کی انٹرویو کی ڈیٹ دی. وہ دیں یا نہ دیں اس کی بات ہے, لیکن ان کی جو ڈپلومیٹک پریزنس ہے وہ اتنی کم ہے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہاں پہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ زیادہ کرنے کی, پاکستان کے ویزا زیادہ کرنے کی, یا کچھ اور کرنے کی. یہ جو ساری اکاموڈیشن بنائی, آج سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس وقت پلان بنایا تھا کہ افغانستان سے نکلیں گے اور پاکستان کے اوپر براجمان ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان پہ اگر بیٹھتے ہیں تو پاکستان جو چائنا کے ساتھ کر رہا ہے اس کے اوپر وہ راڑا راڑی کرتے ہیں, نظریں لگاتے ہیں. پاکستان جو ایران کے ساتھ کرنا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ روکتے ہیں. پاکستان جو افغانستان میں کرنا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ واچ ڈاگ ہے. یعنی پورے ریجن میں ایک سپر پاور جو ہے اس کی ہیجمنی جو ہے وہ قائم رہتی ہے. ہم نے اب یہ کر دیا. اب ان کا کیا ارادہ ہے؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ جی یہ 4,000 اور اس کے ساتھ یہ جو باقی کے لوگ ہیں یہ ہمارے ڈپلومیٹک سیکیورٹی پیپل ہیں, اور ان کو وہ ڈپلومیٹک اس میں سیکیورٹی کے اس میں مد میں لے آتے ہیں, تو اور اس کے بعد ان کو ایمبسی اپنی شفٹ کر دیتے ہیں اسلام آباد کے اندر. تو آپ یہ سمجھیں آپ کے ملک میں 8,000 ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ آفیشلی آ گیا, اور اس کے بعد آپ ان کو کنٹرول کرتے رہے. اچھا پھر یہ جو سیولینز ہیں جو آ رہے ہیں, جن کا وہ کوئی ڈیٹا نہیں ہم سے شیئر کر رہے, ہمیں نہیں پتہ ان میں القاعدہ کا کون ہے, ہمیں نہیں پتہ اس میں داعش کا کون ہے, ہمیں نہیں پتہ اس میں TTP کا کون ہے, لیکن وہ پاکستان سے الٹے مطالبے کر رہے ہیں. مثلا برطانیہ نے پرسوں پاکستان سے مانگ لیا کہ ہمیں پورے نادرا کا ڈیٹا بیس ایکسس چاہیے اگر تمہیں ریڈ لسٹ سے نکلنا ہے. بھائی تمہیں نادرا کا ڈیٹا بیس کیوں چاہیے؟ کیونکہ نادرا کا ڈیٹا بیس میں تو بہت چیزیں ہیں جو ہم نہیں ہر ایک کو بتا سکتے. تمہیں تو صرف ان لوگوں کا ڈیٹا دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے جانا ہو, یا جنہوں نے ویکسین لگوائی ہو, یا جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہو اور ویزا کے لیے اپلائی کرے, اس کا ڈیٹا دیا جا سکتا ہے.
पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का डेटा तुमने क्या करना, वो कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए, हमने इसी तरह लेना है तो लो। और पाकिस्तान के मोईद यूसुफ हो गए या पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस हो गया, उसने जो है उनको मतवातर मौक़े फराहम कर दिए कि जी हम तो आपके बंदे ले आएंगे, कोई बात नहीं। एक आदमी अच्छा बन गया वहाँ पे और पूरी कौम को अब उसने चूना लगा दिया। अमेरिकन ने यहीं से सॉटीज़ भी करनी है अफ़गानिस्तान में। जब वो करते हैं तो उसके बाद आप तालिबान को समझा लीजिएगा कि यार ये हमारा सॉइल नहीं यूज़ हो रहा, हम तो नहीं कर रहे। आप कहते हैं हम अपनी ज़मीन, अपना मुल्क इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी और मुल्क में मुदाखलत के लिए, तो अभी जो 2 सॉटीज़ हुई वो कतर से उड़ के वो आपके मुल्क के ऊपर से गए, कहीं से और से नहीं गए, आपके मुल्क के ऊपर से गए। आप उसको चूं चाँ भी नहीं कर सके, और यही हकीकत है। हकीकत यह है कि हम बैठ के टेलीविज़न के ऊपर बड़े नारे मारते हैं कि अमेरिका को हमने ये कर दिया, ऐसी की तैसी। अमेरिका को कभी किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया। हमने आंखों में आंखें डाल के बात की हैं, और हम मजाक कर रहे हैं कि देखो पहले पाकिस्तानी अमेरिका में जाके पनाह मांगते थे, अब अमेरिका वाले जो हैं वो पाकिस्तान की पनाह गाहों में और पनाह कैंप्स में हैं मौजूद वहाँ पे। डू यू अंडरस्टैंड किस प्राइस पे एंड एट व्हाट कॉस्ट टू दिस कंट्री? इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का उन्होंने, अच्छा फिर आपने सारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके ऊपर लगा दी कि इनको मॉनिटर करो भाई, कि इधर उधर ना निकले, उधर उधर ना निकले। तो अब मुझे जो बड़ी एक कंफर्म रिपोर्ट मिली है वो ये है कि ख़ास तौर पे पीडीएम को पैसा लगाया गया है, और ये छोटा मोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा है। और उनको कहा गया कि इसी टाइम में तुमने इस्लामाबाद मार्च करनी है। अब आप सोचें, एक तरफ से अपोजिशन पूरी लॉन्ग मार्च कर रही है, धरने की अगर कॉल आ रही है, वहाँ पूरे 15-20 हज़ार लोग जो अपोजिशन के मौजूद हैं, राड़ा राड़ी मची हुई है। जो पुलिस फोर्स है वो तो 6 हज़ार है आपकी कैपिटल के अंदर, आप उसको ज़्यादा कर लेंगे, आप उसको FC भी ले आएंगे 5-6 हज़ार, तो वो आपसे कंट्रोल करेंगे, मदरसे के तलबा को कंट्रोल करेंगे, इन अपोजिशन वालों को कंट्रोल करेंगे, या वो सारे हज़ारों रेमंड डेविस जो आपके मुल्क में हैं, फिर उनकी मूवमेंट जो है वो हर एक से ओझल हो जाएंगी। ये टाइमिंग आप देखें, ये बड़ी क्रिटिकल टाइमिंग है। और मैं इस बात पे डायरेक्टली इस इमरान खान को मैं इसमें ब्लेम करता हूँ। हालांकि मेरी उनसे दोस्ती है, मेरी उनसे सलाम दुआ है, मेरी उनसे बड़ी अच्छी वाक़ियत है। उसकी वजह है कि बड़ी देर से हमें पता था कि मोईद यूसुफ क्या कर रहे हैं, हर आदमी रिपोर्ट कर रहा था, और शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को उसके ख़िलाफ़ बड़ी रिपोर्ट की, इमरान खान ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने उसी तरह अपने स्टेट बैंक जो है वो IMF को गिरवी रख दिया, हमने उसी तरह FBR को उनके हाथों में कर दिया जैसा हमने करना था। तो एक तरफ हमारी पूरी इकॉनमी जो है वो इन वेस्टर्न पावर्स के पैरों के नीचे है, और अब दूसरी तरफ हमारी सिक्योरिटी जो है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा साजिशी जाल बुना जा चुका है, और हम अपनी कोताहियों में, अपनी बेवकूफ़ियों में उसके अंदर खुद जाके फंस गए। कोताही क्यों, मैं आपको बताता हूँ। लोग मुझे कहते हैं जमहूरियत बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे ज़रा उसके ऊपर कम एतबार है। आप मुझे बुरा कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। अभी परसों आर्मी चीफ ने जो पार्लिमानी कमेटीज़ वगैरह से मीटिंग की, और सारे सेनेटर्स वहाँ बैठे हुए थे, आके हर जमात के लोग थे, और मैंने आज पता किया, मैंने कहा मैं पता करूँ कि भाई किसने क्या अंदर सजेशन दी आर्मी को कि तुम यूँ करो तो यूँ ना करो। तो मुझे ये पता चला एक भी सजेशन नहीं आई आपकी पूरी पार्लिमानी कमेटीज़ के अंदर से, आपकी सेनेट से, आपकी पार्लियामेंट से एक भी सजेशन नहीं आई कि हमें क्या सोल्यूशन करना है और हमें क्या करना है। और फिर ये कहते हैं कि हम अवाम के और पाकिस्तान के रखवाले हैं, यानी ये जो जमहूरियत वाले हैं। पाकिस्तान को जमहूरियत की ज़रूरत है। जब ओनरशिप लेनी है जमहूरियत की, जब डिसीजंस लेने हैं, जब फैसले करने हैं, तो इनमें से कोई अमेरिका के आगे बुरा नहीं बनना चाहता, कोई बरतानिया के आगे बुरा नहीं बनना चाहता, कोई मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के आगे बुरा नहीं बनना चाहता। आप लोगों की खैर 5 साल बाद कमा कमो के सारे निकल जाएंगे। अब मुझे बताएं, ये जो मैंने सारी चीज़ की है, इसमें आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। Until the next time, Allah Hafiz।